بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر کام کے لیے یہ وظیفہ، یہ وظیفہ، یہ وظیفہ، فلاں کام کے لیے فلاں وظیفہ، فلاں کام کے لیے قرآن کریم کی یہ آیت کا وظیفہ۔ تو سب کچھ جو ہے وہ وظائف سے اگر کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کا یہ کلپ ضرور سنیں۔ اب یہاں ایک بات اور عرض کر دوں، اس میں بھی بڑا ابتلا ہے، ابتلا ہی کہوں گا، کہ لوگ قرآن کریم کی بارے میں بس اس تلاش میں رہتے ہیں کہ کون سی آیت سے کیا دنیاوی مقصد حاصل ہوگا، کون سی صورت سے کیا دنیاوی مقصد حاصل ہوگا، کون سی آیت جو ہے اس سے شفا ملے گی، کون سی آیت ہے جس سے میرے قرضے اتر جائیں گے، کون سی آیت ہے جس سے میں مزید مال دولت حاصل کر لوں گا۔ یہ فکر بہت رہتی ہے لوگوں کو۔ جہاں کوئی حاجت پیش آئی، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کیا پڑھیں، سمجھے؟ ان کے خیال میں ہر دنیا کی حاجت جو ہے اس کے لیے کوئی الگ آیت اتری ہے، اور اس کے لیے الگ کوئی وظیفہ دین کا حصہ ہے، الگ کوئی وظیفہ چاہیے کہ جی میرے بیٹی ہے، اس کے جو ہے اس کا رشتہ نہیں ہوتا تو کیا پڑھوں، مطلب کیا وظیفہ پڑھوں اس کے لیے۔ کوئی کسی کا بیمار وہاں اسپتال میں داخل ہے، بھائی کیا پڑھوں۔ اور تو قرآن کو یہ سمجھا ہوا ہے کہ وہ سارا قرآن جو ہے وہ در حقیقت ہماری دنیاوی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، کہ فلاں صورت پڑھیں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا، دنیاوی فائدہ، فلاں پڑھیں گے تو یہ فائدہ ہوگا، فلاں آیت پڑھیں گے تو قرضے اتر جائیں گے، فلاں آیت پڑھیں گے تو ہمارے مال میں اضافہ ہو جائے گا، فلاں آیت پڑھیں گے تو تجارت میں برکت ہو جائے گی۔ سارا قرآن اس کام کے لیے رہ گیا۔ خوب سمجھ لیجئے، یہ جو معلومات حاصل ہو رہی ہیں کہ فلاں وظیفے سے فلاں دنیاوی مقصد حاصل ہوگا، یہ دین نہیں ہے، یہ دنیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت بغرض دنیاوی، یعنی دنیا کی کسی مقصد کے لیے اگر تلاوت کی جائے وہ دین نہیں ہوتا، اس پر تلاوت کا ثواب نہیں ملتا۔ اس پر جائز ہے لیکن تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا۔ کوئی شخص اگر تلاوت کر رہا ہے کسی آیت کی اس مقصد سے کہ میرے قرضے اتر جائیں، فرض کرو، تو یہ تلاوت کا ثواب اس میں نہیں ہے، دعا کا ہے۔ عام دعا کرو گے تو دعا میں ہر دعا پہ ثواب ملتا ہے، جب اس آیت کو پڑھ کے دعا کرو گے تو اس کا ثواب ملے گا، لیکن یہ تلاوت کا ثواب نہیں۔ اسی لیے جو تعویذ گنڈے ہوتے ہیں جن میں کہ قرآن کریم کی آیتیں وغیرہ لکھی ہوتی ہیں، وہ تعویذ کسی کو دے دیا تو اس پر اجرت لینا جائز ہے، سمجھے نا؟ لوگ کہتے ہیں بھائی تعویذ گنڈے کرنے والے بہت وہ پیسے لیتے ہیں، یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ یہ دنیا ہی کا کام ہے۔ اگر آخرت کا کام ہوتا تو جائز نہ ہوتا، کیونکہ جو عبادت کے اوپر اجرت لینا جائز نہیں ہوتا عام حالات میں، سوائے ضرورت کے۔ تو یہ جو تعویذ ہے، گنڈے ہیں، عملیات ہیں، یہ آج کل لوگوں نے اس کو دین سمجھ لیا ہے۔ اب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن اس لیے اترا تھا کہ ہماری دنیاوی حاجتیں پوری کرے، اور ہر ایک پوچھتا پھرتا ہے کہ بھئی فلاں معاملہ پیش آ گیا ہے، مجھے پریشانی، تو کیا پڑھوں، یعنی کون سی آیت پڑھوں کہ اس سے یہ پریشانی دور ہو جائے۔ تو خوب سمجھ لیجئے، اس میں تلاوت کا ثواب نہیں ہے، دل سے یہ بات نکال دو۔ اور اس کو لوگوں نے روحانی علاج کہہ دیا ہے۔
रूहानी इलाज से इसका कोई ताल्लुक नहीं, समझे। ये जिस्मानी इलाज है, लेकिन जिस्मानी इलाज एक होता है दवा से और एक होता है ताबीज गंडों से। तो ताबीज गंडे जो है वो नाजायज तो नहीं है, जैसे दवा नाजायज नहीं ऐसे वो भी नाजायज नहीं। लेकिन जिस तरह दवा बताते खुद सवाब नहीं, इसी तरह ये ताबीज गंडे भी बताते खुद सवाब नहीं, ये बताते खुद सवाब नहीं है। हाँ, इनके बाद अगर तुम दुआ करोगे अल्लाह ताला से तो उसका सवाब दुआ का मिल जाएगा, तिलावत का नहीं मिलेगा। तो ये जो हमारे बहुत बड़े हल्के में ये जहन में तसव्वुर रहता है कि भाई ये जो हम ताबीज गंडों ही के चक्कर में लगे रहते हैं, अमलियात और वज़ाइफ, फलां वजीफे से ये फ़ायदा हासिल हो जाएगा, फलां वजीफे से ये फ़ायदा हासिल हो जाएगा, तो ये कोई इल्म दीन का इल्म नहीं है ये, बल्कि ये दुनिया का इल्म है। एक बहुत बड़ी मखलूक यह है कि वो ये समझती है कि दारुल उलूम कराची में जो कुछ पढ़ाया जाता है वो ताबीज गंडे पढ़ाए जाते हैं, समझा, और उसमें अमलियात सिखाए जाते हैं। लिहाजा लोग जो हैं वो आके कहते हैं कि जी हमें इसका वजीफा बताइए, हमें इसका कोई अमलियात बता दीजिए, और अगर ना बताया कि जी आप सारे इतना बड़ा दारुल उलूम खोला हुआ है और आपको वजीफे आते नहीं, अमलियात आपको आते नहीं, तो बड़ा ताज्जुब करते हैं लोग, इसलिए कि उनके जहन में दीन के इल्म का तसव्वुर इसके हद तक महदूद है, ताबीज गंडे की हद तक। तो इस वास्ते जब हमें आता नहीं, हम कहते हैं भाई हमें तो नहीं आता, तो हैरान होते हैं कि भाई इतना बड़ा दारुल उलूम खोला हुआ है, इसमें इतने तलबा पढ़ रहे हैं और जो असल काम है वो करते नहीं है ये लोग। इस हद तक लोग पहुंचे हुए हैं। बहुत ही अहम क्लिप था। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।